हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैं सुबह से व्लॉग बनाना चाह रहा था लेकिन थोड़ा बिज़ी रहा, इसकी वजह से नहीं बना सका। माज़रत चाहता हूँ। आज सुबह कुछ 4 बजे के लगभग इसराइल के फाइटर जेट्स ने दमिश्क पर बड़ी हसास तनसीबात पर हमला किया और न सिर्फ एयरपोर्ट के रनवे को किसी हद तक उन्होंने डैमेज किया और उसके साथ साथ कोई 4 बिल्डिंग्स ऐसी थीं जो दमिश्क सेंटर में उमैया लोकेशन में, और उसके साथ साथ जो एरियाज़ हैं कैपिटल के सदर्न एरियाज़ में, उसके सबर्ब्स में कुछ वेयर हाउसेस थे जो ईरानी रिपब्लिकन गार्ड इस्तेमाल करते थे। हिजबुल्लाह यहाँ से सप्लाईज़ लेती थी, न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि हमास के लिए भी यहीं से सप्लाईज़ की जाती हैं। इसराइल बहुत ज़्यादा अपसेट है इस नेक्सस से जो रशिया और सीरिया और ईरान के दरमियान है, और यहीं से ईरान सीरिया को सपोर्ट देता है उसकी गोलान हाइट्स की तरफ, जहां ईरान के 2 जनरल ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। वहाँ इनकी प्रेजेंस और उनकी एक्टिविटीज़ किस लेवल की हैं कि इसराइल को ये सब करना पड़ रहा है। और यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि ईरान की सीनियर कमांड लाइक मेजर जनरल जैसे ओहदे के लोग भी, और पिछले साल हम जानते हैं पिछले साल यहाँ जनरल कासिम सलमानी भी यहीं से आ रहे थे, और उनकी क्या डेवलपमेंट्स हैं इस एरिया में और क्या अज़ाइम है वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। In the aftermath of the devastating earthquake that claimed thousands of lives in Syria, an Israeli rocket struck residential buildings in Damascus, killing at least 15 people. Now, according to the police officials, the strike damaged several buildings in the densely populated area close to Omayyad Square in the heart of the capital. Officials further said that the strike was close to a large security complex close to Iranian installations. According to reports, the Israeli jets targeted Iranian and Syrian regime military sites near the Damascus International Airport. In a statement, the Syrian Defense Ministry said, and I'm quoting them, the Israeli enemy carried out an aerial aggression from the direction of the occupied Golan Heights, targeting several areas in Damascus and its vicinity, including residential neighborhoods. Israel has also intensified strikes on Syrian airports and air bases to disrupt Iran's increasing use of aerial supply lines to deliver arms to allies in Syria and Lebanon. In January, Israeli strikes hit Syria's national airport, putting it temporarily out of service and leaving 2 Syrian soldiers dead and 2 others wounded. The attack was also followed by 2 other devastating attacks on Damascus International Airport last year. इराक शाम बॉर्डर पर जो कहा जाता है कि वो ट्रक भी इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स के थे, ईरानियों के थे, और उसमें सप्लाईज़ का सामान जा रहा था फ़लस्तीन के लिए। तो ये सूरत हाल है और टेंशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है एरिया में। हम जो मुस्लिम लोग हैं वो हम ये तय कर चुके हैं, यकीनन ये हम आखिरी ज़माने में जी रहे हैं। ये आखिरी ज़माना 100 साल का होता है या 125 साल का, कुछ ज़्यादा नहीं कहा जाता। कुछ एक्सपर्ट्स ने 2027 को इमाम मेहदी के ज़हूर का साल करार दिया है। तो जो भी डेवलपमेंट्स होंगी शाम में, शाम फ़लस्तीन इसका मरकज़ रहेगा, और उसके साथ साथ सऊदी अरब, और उसके साथ साथ और भी तुर्की भी, उसके बारे में काफ़ी ऐसी पेशिन गोइयाँ की गई जिन्हें हमारी मज़हबी किताबों में बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और हम सब जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाकी दुनिया की तरह कंसर्न होते हैं और इस एरिया की न्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव रहते हैं और जानना चाहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में इस तरह की खबरें, और ख़ुसूसन पाकिस्तान के मीडिया ने इस तरह की खबरें देना तकरीबन मतरूक की हुई हैं। तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ कि ये नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, और देखिए कि इसका जवाब अब ईरान कैसे देता है। ये खेल लगा हुआ है और खुदा खैर करे। और हम एग्जैक्टली आखिरी ज़माने में सांस ले रहे हैं। नई डेवलपमेंट्स किस तरफ का रुख करती हैं और तबाही किस तरह हमें घेरती है, वो हम अंदाज़ा कर सकते हैं नई डेवलपमेंट से। पाकिस्तान का जिक्र इसलिए आपसे है कि पाकिस्तान को जो इस्लामी रोल था या इलाकाई रोल था सबसे माजूल कर दिया गया है। नई रजीम, इम्पोर्टेड रजीम का मतलब यही था कि पाकिस्तान जो किरदार अदा कर सकता था उसको ना करने दिया जाए और उसको ठुस करके बिठा दिया जाए, जो कि हम अपनी मखसूस किस्म की कमज़ोरी के बायस
ہم نے اپنے اس کردار کو قبول کر لیا ہے، اور عمران خان جو بہت چاہتے تھے کہ وہ اس نئی ڈیولپمنٹ میں پاکستان کا اور بحیثیت مسلمان کے کردار ادا کریں، یہ کردار پاکستان یہ چیلنج لینے کی پوزیشن میں معاشی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ تھا۔ جذبہ اور ایمانی طاقت کے حوالے سے بھی ہم تربیت یافتہ نہیں ہیں، لہذا اس طرف کی کوئی بھی مہم جوئی بہت زیادہ خطرات سے بھرپور تھی۔ اس لیے پاکستان کو بھی اس ساری صورتحال اور امہ میں جو بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، بھلے وہ آپ کے بالکل پہلو میں ایران میں ہو رہی ہیں، افغانستان میں ہو رہی ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں یا چائنا میں ہوں گی یا انڈیا میں ہوں گی یا آگے ہوں گی، ہمیں بالکل اس میں معطل کر کے رکھ دیا گیا اور معزول کر رکھ دیا گیا ہے۔ اور امریکہ اور یورپ نے ہمارے لیے لگتا ہے طے یہ کیا ہے کہ ہم بالکل ڈس فنکشنل رہیں، اور ہمارا اس تمام عالمی تبدیلی میں ہمارا کوئی کردار نہ ہو، جو بھی کردار ہو بگ باس کا ہو، اور ہم صرف تماشائی رہیں۔ اور ہم 20-21 بلین ڈالر سے، اور ہم ایک بہت ہی ریزنیبل فائنینشیل اسٹیٹس سے گریجولی آج اس سٹیج پہ آ گئے ہیں، اور آگے مزید ورنیبلٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ امپورٹڈ رجیم جو یہ سب ٹھیک کرنے کے لیے آئی تھی، اور جن کے کہنے پہ آئی تھی، نہ ان کی طرف سے مدد آ رہی ہے، نہ امپورٹڈ رجیم نے اپنا کوئی پارٹ پلے کیا ہے، بلکہ بگاڑ کی طرف، دن بدن بگاڑ کی طرف، تباہی کی طرف، اخراجات کی طرف، اور ریبلڈنگ کے بجائے ڈسٹرکشن کی طرف ہمارے ادارے ہمیں تیزی سے لے کے جا رہے ہیں۔ نہ جانے کیا ہم سے سبمیشن کروانا چاہتے ہیں، اور کیا ہمیں نی ڈاؤن مزید کریں گے۔ صورتحال بہت ہی زیادہ دگرگوں ہے، اور دنیا بھر میں ہونے والی تبدیلیاں، اور اس میں ہم انٹرنیشنل میڈیا سے بھی کٹے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کوئی خبریں نہیں آتی، جو بھی ریسورسز ہیں وہ انڈیویجولس کے یا بہت کم لوگوں تک پہنچتے ہیں، اور پاکستان کی اکثریت کا رخ جو ہے ایک ایسے ایشو کی طرف موڑ دیا گیا ہے، یعنی بے روزگاری، انفلیشن، روٹی روزی، پیٹرول، ڈالر، اور امپورٹ ایکسپورٹ، اور پاکستان کی جو داخلی صورتحال ہے اس کی تباہی ہے۔ ہمیں صرف اس طرف لگا دیا گیا، ہماری ٹوٹل توجہ جو عمران خان کی گرفتاری کی طرف ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، رات سوتے تک یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ پنجاب پولیس نے زمان پارک کے گرد گھیرا ڈال لیا ہے، اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، امہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ بالکل ثانوی گفتگو ہو گئی ہے۔ اب جو میڈیا ہے اس کا شور ہے، اور صرف ایک ایسے ایشو کی طرف کیمروں کے رخ اور مائکس کے رخ ان ایشوز کی طرف کر دیے گئے کہ جو نان ایشوز تھے، جو کچھ عرصہ پہلے تھے ہی نہیں۔ اور ہم من حیث القوم جو ہمارا کردار ہونا چاہیے تھا جس طرف، اس طرف ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے۔ تو یہ ہے پاکستان، اور یہ ہے پاکستان کے سلامتی کے ادارے، یہ ہے ہماری حکومت، اور یہ ہے ہمارے سیاسی رہنما کہ جو بالکل عزو معطل ہو کے اور بالکل ڈس فنکشنل ہو کے، ارریلیونٹ ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ اور یہ کردار ہم نے قبول کر لیا ہے، کیونکہ ہمیں صرف اپنی روٹی کی، اپنی روزی کی، انفلیشن کی، اپنے روزگار کی پڑی ہوئی ہے، اور ہمیں یہ پورا بھی نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں یہ بالکل زندہ رکھا جائے گا، بالکل جاں بلد صورت میں، کیونکہ جس دن ہم نے پیٹ بھر کے روٹی کھا لی، اس دن ہمیں یاد آ جائے گا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم پھر یہ سوچنا شروع کر دیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں روٹی کے مسئلے میں الجھائے رکھا جائے، ہمیں عمران خان اور زمان پارک کے ارد گرد ہی رکھا جائے، اس سے باہر نکلنے نہ دیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کسی اور موضوع کے ساتھ بات کریں گے۔ خدا حافظ۔